بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم کی اسلامیات سے پہلے سبق کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بچوں، آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھول کر سامنے رکھیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی فضیلت اور تشریح پڑھیں گے۔ فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی، یعنی یہ آیتیں ناگہانی مصائب اور شیطان کے شر سے اس شخص کی حفاظت کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ بچوں، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے، اس کی اس فضیلت کے علاوہ اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اس پوری سورت میں ان 2 آخری آیات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 چیزیں تحفتاً عنایت فرمائیں۔ ایک 5 نمازیں، دوسری یہ 2 آیات، اور تیسرے یہ کہ اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو شخص شرک نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اب ہم سورہ بقرہ کی تشریح پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں درج ذیل باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایمان والوں کے ایمان لانے کا تذکرہ۔ ان آیتوں میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نبیوں کے درمیان ان کے نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی سچے ہیں اور سب نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور بت پرستی سے منع کیا ہے۔ بچوں، آیت کے پہلے حصے میں ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت، اس کے فرشتوں، اس کی تمام کتابوں اور 1,24,000 انبیاء پر ایمان نہ لائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بھی چیز پر ایمان نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام نبی برابر ہیں اور تمام کے تمام سچے ہیں، صادق ہیں۔ ان سب نے آ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور شرک اور بت پرستی سے منع کیا۔ پیراگراف نمبر 2، نیکی اور برائی کا بدلہ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، بلکہ ہر مسلمان کو اس کی نیکی کا اجر دیا جائے گا اور برائی کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ جس کام کو اپنے ارادے سے کیا جائے اسے کسب کہتے ہیں۔ جن کاموں میں انسان کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، جو کام بھول سے ہو جائیں، ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف کر دیا جو غلطی سے ہوں، بھول سے ہوں، یا جن کاموں پر انہیں سخت مجبور کیا گیا ہو۔ بچوں، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے کیے گئے اچھے یا برے اعمال کا صلہ جنت یا دوزخ کی صورت میں ملے گا۔ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کاموں کے کرنے میں انسان کے ارادے کا دخل یا وہ کام بھول سے ہو جائیں ان پر اس کی کوئی گرفت نہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے ان کاموں کو معاف کر دیا گیا جو غلطی سے ہوں، بھول یا غیر ارادی طور پر ہوں۔ بچوں، صفحہ نمبر 7 پر آیت میں موجود یہ چند مشکل الفاظ ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر انہیں دہرائیں۔ آمنا، ایمان لایا، نسینا، ہم بھول جائیں، کما، جیسا کہ، لا تواخذنا، تو ہماری گرفت نہ کرنا، سمعنا، ہم نے سنا، المصیرو، پلٹنا، نفرقو، ہم فرق کرتے ہیں، اطعنا، ہم نے اطاعت کی، فانصرنا، پس تو ہماری مدد فرما۔ بچوں، صفحہ نمبر 7 کا اختتام ہوا۔ لیکچر نمبر 2 جاری ہے۔ حصہ دوم میں ہم صفحہ نمبر 8 پڑھیں گے۔